أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں۔ سورۃ البقرہ آیت 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ کیف کیسے، کس طرح، یہ اسم ہے جو سوال کے لیے آتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی کیفہ اللہ کے حوالے سے آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے، تو سوال جو ہے اسلوب سوال کا ہے لیکن مطلوب تنبیہ ہے، حیرانی کا اظہار ہے کہ یہ کیسے ہے، کیسے ممکن ہے، یعنی لوگوں نے اپنی فطرت کس قدر بگاڑ دی ہے، کیونکہ سلیم الفطرت انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ کیا؟ تکفرون، کفر سے، کاف فا را، اسی سے کافر، فعل ماضی ہے کافارا، اس نے کفر کیا۔ مضارع یکفرو، وہ کفر کرتا ہے، اور اگر تا کے ساتھ ہے تکفرو تو تو کفر کرتا ہے، اور آخر میں واو نون ایڈ کیا ہے، تکفرون، تم سب کفر کرتے ہو۔ فرمایا کیف تکفرون، تم سب کیسے کفر کرتے ہو، کس طرح انکار کر لیتے ہو۔ کس کا انکار؟ باللہ، کفر باللہ کیسے کر لیتے ہو، اللہ کی ذات کا انکار کیسے کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کیسے کرتے ہو۔ وَكُنْتُمْ، یہاں واو جو ہے یہ حالیہ ہے، یعنی حال تو یہ ہے کہ کنتم، یہ کانا سے ہے۔ کانا پہلے بھی ہمارے سبقوں میں گزر چکا، کانا کے معنی کسی کا وجود ہونا، اور تھا کے معنی میں بھی آتا ہے ماضی کے لیے۔ کانا وہ تھا، اور کن تم ماضی میں فاعل کی علامت آخر میں آتی ہے تم کے معنی ہوتے ہیں عربی میں تم سب، کن تم سب تھے۔ واو کیونکہ حالیہ ہے تو ہم نے ترجمہ کیا حالانکہ، کن تم سب تھے، امواتن، یہ میم واو تا سے، میت کی جمع اموات، میت کے معنی بے جان، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم سب تو بے جان تھے، یعنی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ فَأَحْيَاكُمْ، فَأَحْيَاكُمْ کے اصلی حروف ہا یا، اسی سے حیات، حی، الحی القیوم، اللہ تعالی حیات کے معنی زندگی، اور اسی سے محیی اللہ کا نام ہے زندگی دینے والا۔ فَأَحْيَاكُمْ، فا کے معنی پس، تو اگلا لفظ ہے احیاکم، جو دو کلمات سے مل کے بنا ہے احیا، اس نے زندگی دی، احیاکم، تم سب کو زندگی دی، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم سب بے جان تھے، اور اس اللہ نے تم سب کو زندگی دی، تمہاری حیثیت کچھ نہیں، تمہاری یہ زندگی جس کے بل بوتے پر آج تم کفر کر رہے ہو، خود یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اچھا، یعنی اب زندگی آ گئی تو اب تو ہمارے پاس اختیار ہے۔ فرمایا ثم، پھر اگلا مرحلہ بھی ہے، یہ زندگی کوئی آخری مرحلہ نہیں۔ ثم یمیتکم، اماتا سے، موت سے، وہی جیسے امواتن گزرا، میم واو تا، اماتا جیسے احیا اس نے زندگی دی، اماتا اس نے موت دی، اس نے جان نکال دی۔ یمیتو، یو یا آیا ہے تو یا ہو کے معنی میں،
یمیتو وہ میت بنا دے گا، وہ موت دے دے گا، تم سب کو، یمیتکم وہ تم سب کو موت دے گا، مار دے گا، ثم یحییکم اور پھر یحییکم، ابھی گزرا تھا احیاکم، اس نے تم سب کو زندگی دی، اب ہے یحییکم، یہ مضارع ہو گیا، وہ تم سب کو زندگی دے گا، پھر ایک وقت آئے گا وہ تمہیں زندگی دے گا۔ یہ جو زندگی تمہاری چل رہی ہے، ثم یمیتکم، اس کے بعد تو موت آئے گی، ثم یحییکم، پھر ایک وقت آئے گا اس موت کے بعد پھر زندگی آئے گی۔ تو زندگی کے بعد کا اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ اس کے بعد کوئی موت نہیں ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف، الیہ اسی کی طرف یعنی اللہ کی طرف، ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ ترجعون را جیم عین سے، اسی سے رجوع ہے، رجوع کے معنی کسی کی طرف لوٹنا، کسی کی طرف توجہ کرنا، واپسی کا رستہ اختیار کرنا۔ تو راجع وہ واپس ہوا، یرجع وہ واپس ہوتا ہے، ترجع تو واپس ہوتا ہے۔ اور ترجیع جب ترجع ہوا تو یہ پیسو وائز ہو گیا، مجہول ہو گیا، ترجع تو واپس کیا جائے گا، تو لوٹایا جائے گا، اور واونون آخر میں ہے تو ترجعون تم سب واپس لوٹائے جاؤ گے، الیہ ترجعون اللہ کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے، وہیں سے تو آئے تھے، پھر واپس وہیں جاؤ گے، تو وہ پھر تمہارا حساب کتاب کرے گا۔ اس رکوع میں جو پہلی 7 آیتیں گزر چکی ہیں، ان 7 آیات میں سے پہلی 5 آیات میں اللہ تبارک و تعالی کی توحید اور عبادت کا حکم تھا، اس کی نعمتوں کا ذکر تھا۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ یہ قرآن جو ہے یہ لاریب کتاب ہے، لیکن جو لوگ اس کے لاریب ہونے کے باوجود اس میں شک کرتے ہیں تو کس بات پر کرتے ہیں؟ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، ایک چیلنج ہے، اس کو قبول کرو۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا ہے تو تم تمام انسانیت مل کر، جنات مل کر، جتنے تمہیں سپورٹس مل سکتی ہیں سب مل کر اس جیسے کلام تو دور کی بات، اس کی کوئی چھوٹی سی صورت ہی بنا کے، اس کی مثل ہی بنا کے دکھا دو۔ جب یہ بھی پورا نہیں ہوا تو پھر سن لو کہ کافروں کے لیے عذاب ہوگا اور مومنوں اور متقین کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے جنت اور جنت کی نعمتیں ہوں گی۔ اور پھر فرمایا جب ان سے کچھ نہیں بن پڑا تو پھر ان کا کام یہ تھا کہ کوئی کیڑے نکالیں، خواہ مخواہ کے اعتراضات کریں، تو انہوں نے قرآن میں یہ اعتراض نکالا کہ جناب یہ اللہ تعالیٰ کیسی مثالیں دیتا ہے مکھیوں کی اور مکڑے کی، یہ کیا مثالیں ہیں، یہ کلام اللہ کی شان کے مطابق نہیں۔ تو فرمایا گیا کہ یہ مثالیں تمہیں سمجھانے کے لیے ہیں حقیقت واقعہ کو، اور حقیقت واقعہ مشاہدات کی بنیاد پر سمجھ میں آتے ہیں، تو جو چیزیں تمہاری مشاہدے میں ہیں اس کی بنیاد پہ تمہیں سمجھایا جا رہا ہے یہ باتیں۔ تو بہرحال جو اہل ایمان ہیں وہ تو یقین کرتے ہیں کہ رب کی طرف سے جو ہے سچ ہے، لیکن جن لوگوں کی طبیعت کے اندر فسق آ گیا ہے، ابدیت سے، جو کہ ابدیت جس کی وہ جو ان کی حقیقت ہے اس سے باہر نکلنا، یعنی اپنی فطرت سے باہر نکلنے کا، جن کے اندر ایک سرکشی آ چکی ہے، فرمایا وہ اس میں کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو پورا ایک سٹرکچر ہے ایمان کا، اس میں سے اگر کسی بھی چیز کا کفر کیا جائے تو فرمایا کہ یہ اللہ کا کفر ہے، کیونکہ یہ جو آیت جو لوگ اس وقت مخاطبین تھے قرآن کے، وہ اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، تو لہٰذا اللہ نے اس کو بھی اپنی ذات کے ساتھ کفر قرار دیا۔ یعنی جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں تو وہ گویا اللہ کو نہیں مانتے۔ اسی طرح اگر اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار یا ان کی شان میں توہین کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کو نہیں مانتے، کیونکہ اللہ کا جو نظام رسالت ہے اس کے انکاری ہیں۔ تو قرآن میں کیڑے نکالے تو یہ اللہ کے نظام رسالت کا انکار ہے۔ اسی طرح جو آخرت کا عقیدہ ہے اس کا بھی کوئی انکار کرتا ہے تو وہ بھی گویا کفر باللہ ہے، اللہ کی ذات کی قدرت کا انکار ہے، اللہ کی جو عدل کی جو صفت ہے اس کا انکار ہے۔ تو لہٰذا فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو، تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ وکنتم اموات، ارے تم تو کچھ بھی نہیں تھے، تم تو بے جان تھے، فاحیاکم، تو اس اللہ نے تمہارے اندر
جان ڈالی، تمہیں ایک جاندار بنایا، ثم یمیتکم، تم جاندار جو بن گئے تو تم نے سمجھا کہ اب جو چاہیں کریں، اور تم نے یہاں تک تمہاری جرت بڑھی کہ اللہ کا کفر کرنے لگے. یہ کوئی تمہاری زندگی پر بھی تمہارا اپنا اختیار نہیں ہے، اس کو بھی اللہ جب چاہے گا تمہیں موت سے ہمکنار کر دے گا. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مار دے گا. ثم یحییکم، اچھا جی پھر مار دیا تو چلیں بات ختم ہو گئی، دنیا میں تو عیاشی کر لیں. فرمایا نہیں، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں ایک زندگی دے گا، لیکن اس زندگی میں وہ اختیارات جو اب ہیں وہ نہیں ہوں گے. ثم الیہ ترجعون، پھر وہ جو زندگی ملے گی تو اس کے بعد پھر تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. لوٹو گے نہیں، لوٹائے جاؤ گے، یعنی تمہارے اپنے اختیار تو ختم ہو چکے ہوں گے. اختیار تو سارا اسی ذات کے اپنے ہی پاس رہے گا. یہ جو دنیا میں تمہیں محدود اختیار ملا تھا یہ بھی نہیں ہوگا، تم سب لوٹائے جاؤ گے. تمہارے اختیارات ختم، اب صرف اللہ ہی تمہیں ادھر ادھر کرے گا. تو تمہارے جو اعمال ہیں، جو اچھے اعمال ہیں، جو برے اعمال ہیں، اس کے مطابق اللہ جزا اور سزا تمہیں دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی کافرانہ روش سے محفوظ رکھے، اپنی ذات کے ساتھ ایمان کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.